السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ آصف شاہ. محمد ثاقب. ثاقب بھائی، آصف بھائی، کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ یار میں تو مارکیٹنگ کی جاب کرتا ہوں، سیلز اینڈ مارکیٹنگ. میں جاب کرتا ہوں، گورنمنٹ جاب. گورنمنٹ جاب کرتے ہو اور آپ بھی جو ہے نا مارکیٹنگ جاب کرتے ہیں، ماشاء اللہ. جی. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیگر پلیٹ فارم کافی پلیٹ فارموں پہ دیکھا ہوگا بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، پیسے کماؤ، یہ اکاؤنٹ بناؤ، اس طریقے سے یہ کرو وہ کرو. تو یہ معاشرے میں پیسے کمانے کا دور تو لگا ہوا ہے، لیکن جائز ناجائز کوئی نہیں دیکھ رہا. اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یار بیسیکلی بات یہ ہے نا کہ میں تھوڑا سا تاریخ حوالے سے ٹچ دے دوں. جی جی بالکل. دیکھیں، دو طرح کے سسٹم ہے دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک کیپٹلزم کا ہے اور ایک سوشلزم کا ہے، جو یہ دونوں پیک پر چل رہے ہیں. کیپٹلزم سے مراد سرمایہ داری. سرمایہ داریت کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا پیسے کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک سرمایہ دار پیسے والے کی جو ہے عزت بہت زیادہ ہوتی ہے. خواہ وہ چور ہو، ڈکیت ہو، جو کچھ بھی ہو، ڈکیتیاں کر کے وہ پیسے کما کے اپنے محلے کا بڑا بن جاتا ہے. عزت دار لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے سے تو فیصلہ وہی ڈکیت کرتا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے. تو جب سسٹم آپ کا کیپٹلزم کا ہے، سرمایہ داریت کا ہے، وہ لوگوں کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا انوائرمنٹ کے ذریعے سے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا رہا ہے کہ عزت صرف پیسے کی ہے، تو پھر تو یہ ہوتا رہے گا. پھر نہ کوئی حرام دیکھے گا، نہ حلال دیکھے گا، نہ جائز دیکھے گا، نہ ناجائز دیکھے گا. 14 سال پہلے دنیا میں قرآن مجید آیا. جی. اس نے ہمیں بتایا کہ کامیاب وہ بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے حبیب جو تیرے راستے پہ چل کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا. تو قارون کے پاس کتنی دولت تھی؟ 70 اونٹوں پہ اس کے خزانے کی چابیاں جایا کرتی تھی. قارون کے پاس کتنی دولت تھی؟ بالکل. حمان کے پاس کتنی تھی؟ خداد کے پاس کتنی تھی؟ اب سن لیجئے میری بات. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اسی چیز کو دیکھا جائے گا کہ معاشرے میں جو ہے ہماری عزت نہیں ہوگی، اگر ہم پیسہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہماری عزت نہیں ہوگی. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آپ کی اس وقت کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے آگے جا کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ مرنا بھی ہے، قبر بھی ہے، عذاب بھی ہے. لیکن اگر ہم حلال آرام کو نہیں دیکھیں گے، جائز ناجائز کو نہیں دیکھیں گے، تو ہم اس کا حساب دے پائیں گے؟ حساب تو آپ نے دینا ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جس طرح کرے گا. قارون کے پاس دولت تھی، فرعون کی خدائی تھی، لیکن اس کے لیے موسیٰ بھی آیا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر شداد کے پاس دولت تھی تو اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے مسمار کر دیا. پھر آپ آئیں اپنے پیغمبر کی طرف. جب ہمارے پاس قرآن اترا تو وہاں پر بھی اس طرح ہے کہ سسٹم جو وہاں پر نظام بنا ہوا ہے نا، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت پڑے ہوئے ہیں. تو جب سسٹم خراب ہوتا ہے نا، نظام، تو آپ کا خانہ کعبہ بھی نتائج پیدا نہیں کر سکتا. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، 360 بت. میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہیے گا. اچھا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشرہ کشمکش میں پھنسا ہوا ہے. کشمکش سے نکلے گا کیسے، میں یہ بتاؤں نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کَيْ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ خیال کرو کہ دولت، سرمایہ چند لوگوں، چند خاندانوں کے گرد گردش کرتا ہوا نہ پھرے. تو جب آپ کا سسٹم ہی سرمایہ داریت پر مبنی ہے، وہ لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں سرمایہ کی محبت ہی پیدا ہوگی نا. دیکھیں جب سسٹم صحیح بنتا ہے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ہوتے ہیں، سب سے مالدار آدمی عبدالرحمن بن عوف سب سے برابر ہوتے ہیں. لیکن سسٹم کے اوپر یہ چیزیں آئیں گی کہ جب آپ کا سسٹم سرمایہ داریت پر نہیں ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا، تو معاشرے سے برائیاں خود ختم ہو جاتی ہیں. آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم لگے ہوئے، میں اور آپ جو لگے ہوئے ٹک ٹاک کے حوالے سے، فیس بک کے حوالے سے، بالکل سمجھ گیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اچھی راہ پہ یا بری راہ پہ. میں یہ بری راہ پہ، اس میں سوچنے کی تو بات نہیں ہے، بری راہ پر ہے نا. آیا ٹک ٹاک سے کس نے مثبت نتائج؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی غلط امر ہوتے ہوئے دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو. جی بالکل. ہاتھ سے نہیں تو منہ سے روکو، منہ سے نہیں تو دل سے ہی برا مان لیا جائے. آج کل معاشرے میں پہلے مجھ سمیت میں پہلے کیا کرتا ہوں کہ بندہ ٹک ٹاک بناتے ہیں، فحاشیات ویڈیو بناتے ہیں یا فحاش کام کرتا ہے، بالکل، تو میں اس کو لائک بھی کرتا ہوں، سپورٹ بھی کرتا ہوں، اس کو فور ایگزامپل جو ہے نا اپریشیٹ کرتا ہوں. حالانکہ اگر وہ کام پہ مزید کام کرے گا، فوکس کرے گا، تو کل قیامت میں میرا گلا پکڑے گا، کیونکہ میں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. سن لیجیے میری، میں اپریشیٹ کر رہا ہوں. تو اور دوسری بات یہ کہ مثال کا کوئی ناجائز کام کرتا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے. دیکھیں میں ہٹ گیا پیچھے اور آپ سمجھدار آدمی، آپ پیچھے ہٹ گئے. یہ ویڈیو کسی نے دیکھ لیا، وہ پیچھے ہٹ گئے. کیا وہ واقعی میں اس چیز کو چھوڑیں گے؟ اگر آپ کے ملک کے اندر ٹک ٹاک بینڈ کر دیں. بہترین امت کیوں کہا گیا ہے کہ ہم لوگ قیامت تک ہم لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے. میری بات سن لیجیے. بالکل. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر میں کتنی مرتبہ گیا؟ 100 سے زائد مرتبہ گیا دعوت دینے کے لیے. بالکل. ایک بندہ کام کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، لیکن میں نے کیا کرنا ہے، اگر ایک موبائل میرے پاس پڑا ہوا، ایک چیز میرے پاس پڑی ہوئی، تو مجھے یہ کرنا ہے کہ میں دوسرے تک اچھا پیغام پہنچانے کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل رہوں. تو کیوں نہ ہم اس چیز پہ عہد کریں، ہم سب اس پہ عہد کریں کہ جو ٹک ٹاک وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں، پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ اگر ہم لوگ گمراہ چیز کر رہے ہیں اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، اور آج کے بعد ہم ایک ایسی بات کرتے ہیں کہ ایسا وہ شروع کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اچھی طرف بھی میسج دیا. کیونکہ مثال کے طور پہ کیونکہ ہم نے جو ہے نا مرنا بھی ہے،
مرنا ہے. لیکن یہاں پر آپ ایک بات رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ نفس بھی پیدا کیا ہے. اگر ٹک ٹاک آپ کے ملک میں آپ کی حکومت بین کر دے اور آپ کی کوئی بھی واہیات یا اس طرح کی ویڈیو ہو جو وہ حکومت کے سامنے جاتے ہی وہ آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک کر دے, تو آپ کر سکتے ہیں. جو سسٹم چاہتا ہے نا وہی ہوتا ہے میرے بھائی. میرے بھائی سسٹم میرے سے بنے گا کیسے آپ جب چلا میں رہے ہیں, کام مجھے کروں گا, بتائیں. جب میں بند کروں گا ہاں. آپ نہیں کرو گے, جب بے حیائی کو ہم لوگ پروموٹ نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے. کیسے چلے گا. ٹھیک ہے. آپ آج کل جو ہے نا ٹک ٹاک پہ لائیو چل رہا ہے, ہاں لائیو چل رہا بہت سارے ہر قسم کی چیزیں آتی ہے, ہیں. لائیو چل رہا ہے. لائف میں ایک ایسا ہوتا ہے کہ لائف میں آپ بیٹھ جاتے ہو نا, لائف میں اگر آپ کوئی اچھی بات کرو یا فور ایگزامپل آپ سمپل سی بیٹھو تو آپ کے پاس ویورشپ نہیں آتی, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بے حیا باتیں ہو رہی ہو یا بے حیا چیزیں ہو رہی ہو تو ویورشپ ملین اور لاکھوں کے حساب سے آتی ہے. بالکل آ جاتی تو ہے. اس چیز کو میں پروموٹ کر رہا ہوں نا. یہ کیا ہے, ہم لوگ تو ایک تو اسلام سے بہت دور ہو گئے. یہ فرض بنتا ہے ہمارے جتنے بڑے علماء ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ کلمہ میں نے پڑھ لیا, اس کے اندر اتنا ہی گرفت آپ کا بھی ہو گیا, علماء کا ہو گیا. آپ یہ تہمت علماء پہ نہیں لگا سکتے. میری سن لیجیے, میں سمجھ لوں آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. میری بات سن لیجیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ دین کا ذمہ دار ہو گیا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے نا کہ ہمارے ملک میں ایک تو یہ ہے کہ جزا اور سزا والا قانون بھی نہیں ہے, کہ ایک اسٹرکٹ نظام ہو. ملک کی بات ہی نہیں کر رہا. بات سنیں نا, آپ میری بات سنیں نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ جو کچھ کر رہا ہے ڈیموکریسی ہے. اس ملک کو ضرورت ہے اسلامی نظام کی. جب اسلامی نظام آئے گا تو یہ ساری چیزیں صحیح ہوں گی, صحیح معنوں میں. ورنہ ادروائز ڈیموکریسی میں تو یہ ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب کو چھوڑے, نہ ملک سے مطالبہ کرے, نہ وزیر اعظم سے مطالبہ کرے, خود سے میں عہد کرتا ہوں. آج میں خود کی بات کر رہا ہوں, میں کسی کی بات نہیں کروں گا. میں اور آپ خود سے عہد کرتے کہ آج کے بعد میں ٹک ٹاک پہ نہ واحد چیز لائک کروں گا, نہ فالو کروں گا, نہ شیئر کروں گا. میں خود سے, ایک منٹ, میں خود سے, دیکھو میں کسی ملک سے مطالبہ نہیں کروانا چاہ رہا آپ سے, نہ علماء سے. میں آپ سے خود سے مطالبہ تو کریں, ہم خود سے, ہم اپنے نفس کو مار نہیں سکتے. ہم خود سے مطالبہ کریں کہ آج کے بعد اگر ٹک ٹاک پہ میں کوئی وحش چیز ہے تو ہم نہیں دیکھیں گے. نمبر ایک, فحش کو ہم اپلوڈ نہیں کریں, کیونکہ اگر آپ نے اس کو لائک دے دیا وہ پروموٹ ہو گیا تو ہمارے دیکھیں لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, جب وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس چیز کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا. ظاہری بات ہے. دیکھیں ختم کر سوشل میڈیا کو تو میں یہی بول رہا ہوں نا کہ ہم خود سے عہد کریں. اگر آپ بولتے کہ میرا گزارا نہیں کرے گا, اور میں تو نہیں کروں گا. میں اور آپ کریں گے, میں اور آپ. میں اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا آپ کی اس بات سے. دیکھیے تبلیغ حضرات کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, گھر گھر جا رہے ہیں, مسجد جا رہے ہیں, لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ کیا کرو, سود کھانا حرام ہے. ٹھیک ہے, کسی کے حق کھانا حرام ہے, جرم ہے. ایک منٹ, اس کے نتیجے میں ایک منٹ آپ مجھے میری بات سنیں. آپ ابو جہل کی بات چھوڑیں. ابو جہل اس وقت دور میں ایک حامان الگ تھا, فرعون الگ تھا. آج کے دور میں شداد بھی آپ کو ملے گا, نمرود بھی ملے گا, حامان بھی ملے گا, قارون بھی ملے گا, فرعون بھی ملے گا. اسی دور کے اندر پاکستان اسی دور کے اندر موجود ہے. آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور آپ ٹھیک ہو جائیں, تو تبلیغی حضرات 70 سالوں سے اس کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو جاؤ, اس کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو جاؤ, تو اب تک ٹھیک کیوں نہیں ہوئے؟ میرا سوال یہ ہے. یہ آپ انفرادیت طور پر کام ہدایت دینے والا اللہ ہے. ہدایت سن لیجیے, ہدایت دینے والا اللہ ہے, ہدایت دینے والا اللہ کی ذات ہے. میری سن لیجیے, تو صحیح ہو نا, میری بات تو سن لیجیے نا. ہدایت دینے والا اللہ ہے, لیکن میں دل سے تو یہ عہد کر سکتا ہوں نا یار. عہد کر لیا تو میں یہی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں نے اس زمین پر آپ کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. تو آپ کا کام ہے کہ آپ سب کے بارے میں سوچیں. آپ انفرادیت کے بارے میں سوچیں گے تو نتیجہ نہیں نکلے گا. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں, جب تک ہمارا حکمران ٹک نہیں ہے کہ میں یہی فاشی کرتا ہوں. آپ نہ کریں, لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جڑ سے ختم. بھائی وہ تو ظاہر سی باتیں نہیں ختم. اسی شیطان کو کیوں پیدا کیا گیا, وہ تو میں بھی آپ سے اس پہ ایگری ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا مسلمان ہونے کا جو میرا حق ہے, جو مجھے جہنم کے عذاب سے بچنا ہے. انفرادی طور پہ سب لوگوں کو یہ چیز کرنی چاہیے کہ یہ جو فحشیات ہو رہی ہے ٹک ٹاک پہ, یہ نہیں ہونی چاہیے. نہ ہمیں گندی ویڈیوز دیکھنی چاہیے, نہ ہمیں جو ہے نا اس طرح کے یہ گند پھیلانا چاہیے. صحیح ہے, یہ پیسے ہم کما رہے ہیں یہ حرام ہے سراسر. یہ سود سے بھی پلیت چیز ہے. یہ ہو گیا. آپ میری بات سنیں, آپ اگر بہت شوق ہے آپ کو نا, تو کسی مولانا کی تقریر سن لیا کریں برائے مہربانی. طارق جمیل کو سن لیا کریں, جتنے بھی ہمارے مولانا حضرات ہیں ان کو سن لیا کریں. آپ کو کیڑا اگر آ جائے, ٹھیک ہے, بارہ یہ دیکھو کہ آپ کے گناہ بڑھیں گے, ثواب نہیں ہے, گناہ ہے. تو میرے بھائی نماز پڑھو 5 ٹائم کی, ٹھیک ہے, قرآن پڑھو. جو قرآن پڑھ گیا ترجمے کے ساتھ, اس نے دنیا حاصل کر لی. آپ بھٹکنے سے بچ جاؤ گے. اب یہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں. مجھے بتاؤ یہ سب لوگ کھڑے ہیں, کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں یہاں پہ, کتنے لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا. آپ لوگوں میں سے نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا ہوگا.
صحیح ہے, ہمارے پاس نہ نماز ہے نہ قرآن ہے, تو پھر ہم لوگ کیا ہیں, تو مسلمان ہی نہیں ہیں. تو پھر یہ چیزیں تو ہوں گی جب معاشرہ ہمارا گندا ہوگا. معاشرے کو ٹھیک کرنا ہوگا نا, میں یہ بات کر رہا ہوں, انفرادیت سے کچھ نہیں ہوگا. معاشرہ کون ٹھیک کرے گا؟ آپ دیکھیں, آپ ایک جماعت معاشرہ کون ٹھیک, میں ختم ہو گئی بات آپ کی, معاشرہ کون ٹھیک کرے گا؟ میں کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ خود ٹھیک ہو جائے. آپ نے ایک ویڈیو مجھ سے کر لی اور میں نے عہد کر لیا, آپ نے وہاں جا کے اس سے کر لی, اس نے عہد کر لیا. لیکن یہ نظام اگر چاہے نا تو ایک دن کے اندر یہ ساری برائیاں ختم کون کر سکتا ہے؟ نظام, سسٹم. سسٹم کون ہے؟ سسٹم کون ہے؟ آپ کی حکومت ہے, آپ کے ادارے ہیں. کون کرے گا؟ اوپر کون ہے جو کر سکتا ہے؟ اگر اوپر ایسے لوگ نہیں ہیں نا تو آپ ایسے لوگ اوپر خود تیار کریں. آپ ہیں, میں بھائی وہ تب تیار ہوں گے جب ہم خود سے تو عہد کریں. ہماری میں خود مجھے چاہیے حکمرانی, مجھے چاہیے کہ رول آف لا, حضرت عمر کی قانون چاہیے, لیکن میرے لیے نہیں, دوسروں کے لیے. یہ تو غلط ہے نا. تو یہی تو مسئلہ ہے, میں بول رہا ہوں کہ میں خود سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور دوسرے کو بول رہا میں ہوں. تو نہیں یہ کہہ رہا ہوں, یہ آپ سے ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ سدھرے. آپ اگر نہیں سدھریں گے تو آپ دوسرے کو سدھرنے کی تلقین کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ خود سدھریں گے تو تلقین کریں گے میں نا. خالی آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری یوتھ دیکھ رہی ہے, ہمارے آنے والی نسلیں دیکھ رہی ہے, یہی ویڈیو دیکھ کے, یہی فاسٹ چیز دیکھ کے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی بن سکتا ہے, نور الدین زنگی بن سکتا ہے, بختیار کاکے بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. وہ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ ان کے والدین نے پرورش غلط کی. ان کے والدین نے, اگر میں بنیاد رکھوں گا, میری بات سن لیجیے, خالی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, جو سمجھانا وہ سمجھ لیجیے. میں آپ سے پیچھے نہیں جا رہا, میں آپ سے, میں خالی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میری نسلیں میری فحش ویڈیو دیکھے گی تو میں اس کو کس منہ سے منع کروں گا؟ وہ کس منہ سے سلطان. آپ کو اگر عبد القادر جیلانی کا واقعہ میں بتاتا چلوں, وہ کبھی سرچ کریے گا. عبد القادر جیلانی کے جو والد تھے, والدہ تھے, وہ کس طریقے سے پرہیزگار آدمی تھے, ان کے بعد جا کے نسل میں سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اب اگر اسی طریقے سے لے کے بیٹھیں گے کہ جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا میں نے تو کچھ نہیں کرنا ہے. سن لیجیے, آپ اگر یہ بولتے رہیں گے کہ سسٹم ٹھیک ہوگا اس کے بعد ہی میں ٹھیک ہوں گا. دیکھیں, اگر ہر بندہ اپنے اگر اوور آل نہیں کر سکتا تبلیغ, تو گھر سے ہی تبلیغ شروع کر دے. آج سے ہم یہ عہد کر دیں کہ ہم اپنے گھر کو عہد کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم سب سے عہد کرتے ہیں. اگر ہر بندہ اپنے گھر کو ہی ٹھیک کر لے گا تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. یہی ہے نا. لیکن آپ بات کر, میں آپ سے, میرا مقصد ہرگز سے لڑو گے پورے پاکستان سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھائی. پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو, پھر اپنے گھر والوں کو صحیح کرو, تو میرا خیال ہے پاکستان از ویری گڈ. بات میرا مقصد یہ ہے. آخری میں سب کچھ ہو گیا, کلمے کے فرائض کتنے ذرا وضاحت کر دیجیے. کلمے کے فرائض میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اس خدا کا انکار, صحیح ہے, جو کوئی بھی چیز ہو, خواہ وہ پیسے کے نظر میں ہو, وہ دے میں ہو, وہ سب کا انکار کرنا, اور ایک وحدہ لا شریک کی بندگی کرنا. بالکل, یہ اللہ, یہ میرا کلمے کا مقصد یہی پتا ہے. اور اس کلمے کا مقصد, کلمے کے نظام کو آپ بنائیں. میں ابھی بھی آپ کے سسٹم کے اوپر آؤں گا. میں ایک انڈیویجول کو اس بات کا بالکل غلط نہیں قرار دے رہا. آپ اگر سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کی کوئی بھی چیزیں, آپ کی کوئی بھی چیز نتائج نہیں پیدا کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ, اللہ خوش رکھے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, اللہ خوش رکھے.